بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم القرآن چینل۔ ہم آپ کو تعلیم القرآن چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ کلاس اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جو آنے والے سائن ہوتے ہیں جس کو ہم سٹاپ سائن اور علامت وقف کہتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان پر ہم نے کہاں ایسا وقف ہوتا ہے جہاں ہمیں بالکل نہیں ٹھہرنا ہوتا، اور کہاں پہ ایسا وقف ہوتا ہے جہاں رکنا نہ رکنا دونوں جائز ہوتا ہے، اور کہاں ایسا وقف ہوتا ہے جہاں پہ بالکل بھی رکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں کم کہیں زیادہ اور کہیں بالکل نہیں ٹھہرتے، چونکہ قرآن مجید کی جو عبارت ہے وہ بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کی ہیں جن کو ہم رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے رموز اوقاف کون کون سے ہیں۔ یہ جو سائن اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے گول سرکل سا، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اس آیت کا جو سائن ہے اس کے اوپر رکنا چاہیے، ضروری ہے۔ symbol of آیت should be stopped here۔ یہ جو آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک میم نظر آ رہا ہے، یاد رکھیے گا قرآن پاک کے تمام سٹاپ آف سائنس چھوٹے چھوٹے لیٹرز کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ وہاں پہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ یہ جو لیٹر ہیں کس مقصد کی وجہ سے یہاں پہ لکھے گئے ہیں، پھر وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جب آپ اس کلاس کو اچھے سے سمجھ جائیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سٹاپ سائن ہے، اور کون سا سٹاپ سائن جون سا ہے وہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا آپ کو میم نظر آ رہا ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پہ بھی ہمیں مست رکنا چاہیے۔ اوبلیگیٹری پاز ہے یہ، اس پہ رکنا مست ہے۔ یہ میم یہاں پہ قرآن پاک میں دو طرح آپ کو دو جگہوں پہ نظر آئے گا۔ ایک میم تو تجوید کا جو رول ہے اس کے مناسبت سے ہوگا، دوسرا میم وقف لازم کی علامت کے طور پہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ وقف لازم کا جب میم آتا ہے تو قرآن پاک کا جو حاشیہ جو میہ لائن ہوتی ہے اس کے سائڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے وقف لازم، اور جو میم ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کے دوران قرآن پاک کے الفاظ میں نظر آتا ہے تجوید کے رول سے، وہ انشاءاللہ العزیز آنے والے ایکسرسائزز میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تفصیلاً انشاءاللہ العزیز سکھایا جائے گا۔ اگلا وقف ہے طو، اس کو وقف مطلق کہتے ہیں۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں ٹھہرنا ہے، means a necessary stop۔ اگلا جو وقف ہے وہ جیم ہے۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پہ ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں ہی جائز ہوتے ہیں۔ for pause voluntary absolute، optional to pause اور continue، یعنی کہ دونوں ہی اس پہ ہم کر سکتے ہیں، چاہیں تو رک جائیں نہیں چاہیں تو ملا دیں، دونوں ہی صورتیں جائز ہیں۔ اس سے آگے آپ کو نظر آ رہا ہے زا، علامت وقف مجوز کی ہے، یعنی کہ یہاں پہ آپ کو جون سا ہے نہ ٹھہرنا ہی بہتر ہوگا، آپ یہاں پہ نہ ٹھہریں وہ زیادہ بہتر ہے۔ ڈیزائریبل ٹو کنٹینیو، یہ اس بات کی علامت ہے۔ صاد، علامت وقف مرخص کی ہے، یعنی کہ یہاں ملا کے پڑھنا چاہیے، اگر تھک جائیں تو رخصت ہے۔ to recite it by combining it may pause if need، اگر آپ کو ضرورت ہو جائے رکنا چاہیں تو رک جائیں، ویسے زیادہ تر تو یہی ہے کہ آپ اس کو ملا کے پڑھ دیں۔ صلے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الوصل الاولیٰ کا اختصار ہے، یعنی یہاں ملا کے پڑھنا بہتر ہے۔ better to recite by combining it، کہ اگر آپ کو یہاں قرآن پاک میں ایسا سائن نظر آ جائے صاد لام اور یہ بریے صلے جس کو ہم لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ ملا کے پڑھ دیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم نے اس آپشن کو چوز کرنا ہے جو ہماری تلاوت کے دوران ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو۔ تو کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کہ صلے کا نشان آ رہا ہے، سمبل آ رہا ہے، تو آپ وہاں پہ کنٹینیوسلی ملا کے پڑھتے رہیں۔ اگلا سائن ہے قوف، قبل علیہ الوقت کا خلاصہ ہے، یعنی کہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ symbol of it is said better not to stop،
یعنی کہ بہتر یہی ہے کہ یہاں پہ رکا نہ جائے، اس کو ہم ملا کے ہی کنٹینیوسلی ہی پڑھیں۔ صل، یہ صاد اور لام کا جو سائن آپ کو نظر آ رہا ہے قد وصلہ کی علامت ہے، یعنی کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، بیٹر ٹو سٹاپ، کہ ہم یہاں پہ رک جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے گا ان دونوں سائن میں یہاں پہ آپ کو فرق دکھنا ہے، ایک ہے صاد لام بریے، وہاں پہ آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، ایک ہے خالی صاد اور لام صل، یہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگلا سائن ہے قف، یہ لفظ قف ہے جس کا معنی ہے ٹھہر جاؤ، مینز ٹو اسٹاپ ایٹ اٹ۔ آپ یہاں پہ دیکھیں گے قرآن پاک میں قف لکھا ہو، وہاں پہ آپ نے ٹھہر جانا ہے، مثلا حکمیہ انداز میں بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں پہ ٹھہر جائیں۔ اگلا سائن ہے سین یا سکتہ، سین نہ لکھا ہوا ہوگا تو بھی اس کا یہی مطلب ہے کہ یہاں سکتہ ہے، یا پھر پورا کلیئر ورڈ لکھا ہوگا سکتہ، تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، اور ٹھہرنا بھی ہم نے ایسے ہے کہ سانس نہ ٹوٹے لیکن ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں۔ اسٹاپ ووکل ساؤنڈ فور اے مومنٹ وداؤٹ بریکنگ دا بریتھ، سانس کو توڑے بنا یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے۔ اس سے اگلا جو ہے وہ ہے وقفہ، جہاں پہ آپ کو وقفہ لکھا ہوا نظر آئے گا، اس کا مین ہے کہ یہاں پہ آپ نے سکتہ، یعنی کہ جو پیچھے آپ کو سمجھایا گیا کہ سانس نہ ٹوٹے لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، تو بالکل اسی طرح کا ہم نے یہاں پہ بھی وقف کرنا ہے کہ سکتہ کی نسبت لیکن تھوڑی دیر زیادہ رکیں گے۔ سکتہ میں لٹل بٹ موومنٹ ہوگا، اور وقفہ میں ہم تھوڑا سا سکتہ سے زیادہ دیر ٹھہریں گے، مگر سانس یہاں پہ بھی نہیں توڑنا۔ ووکل ساؤنڈ اسٹاپیج more than a movement without breaking the breath۔ سب سے اینڈ پہ جو آپ کو سائن نظر آ رہا ہے وہ ہے لا، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، یہاں پہ ہرگز نہیں رکنا چاہیے۔ یہ ایک مین ایسی خاص غلطی ہے جس کی طرف میں آپ کو پوائنٹ کروں گی کہ بچے بڑے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لا کا سائن دیکھ کے بھی اس پہ مس رک جاتے ہیں، یہاں پہ نہیں رکنا، یہاں پہ بالکل نہیں رکنا۔ یہ فوربیڈن پاز ہے، یعنی کہ لا مینز ناٹ، بالکل نہیں رکیں گے، جہاں پہ بھی لا کا سائن ہوگا اس کو مس کنٹینیوسلی ملا کے ہم پڑھیں گے۔ یہ تھے کچھ سائن آف وقف، سٹاپ سائن، رموز اوقاف قرآن مجید، جن کے بارے میں ہم نے جانا کہ کون سا سائن ہے جہاں پہ ہم نے رکنے کی پرمیشن ہے، اور کون سا سائن ہے جس کو ہم ملا کے پڑھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کائنڈلی اس کلاس کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جب ہم ان سائنس پر ان کے حساب سے، ان کی مناسبت سے وقف نہیں کرتے تو پھر ہمارے پڑھنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی بن جاتی ہے، اور بعض جگہیں جیسے کہ سٹاپ سائن جو سے ہیں مسٹ سٹاپ سائن، ان کے اوپر اگر ہم نہیں رکتے تو وہاں پہ پھر غلطی بعض دفعہ چینج ہو کے میننگ کو خطرناک حد تک بدل سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کا جو ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا حقدار بن رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم حقدار نہیں بنتے، بلکہ خدا نخواستہ گناہگار ہو کے کفر کی حد تک بھی ہماری جو سا ہوتا ہے نوبت وہ چلی جاتی ہے۔ تو پلیز ان سائنس کو لازمی دھیان سے اچھے سے سمجھ لیں، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، چونکہ ایکسرسائز نمبر 11 ہماری سٹاپ کی تھی، ساکن کرنے کی تھی، اور اس میں ہم کو ساکن کرنا سیکھا ہے کہ کیسے لاسٹ لیٹر وہ ساکن ہوتا ہے، تو لاسٹ لیٹر ساکن کرنا ہی اس کا سائن کرنا، وقف کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک دو دن وقف ڈفرنٹ بھی تھے، جیسے دو زبر پہ وقف کرنا یا گول تا پہ وقف کرنا، تو وہ سارا ہم نے الحمدللہ ایکسرسائز نمبر 11 میں اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ تو اب یہ سٹاپ سائن کو اچھے سے سمجھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز ان کی اچھے سے سمجھنے کی وجہ سے ہماری تلاوت کافی حد تک بہترین ہو جائے گی، اور ہمیں پڑھنے میں سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں پہ نہیں ہم نے رکنا۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کو یہاں پہ مختصراً خاص چیزیں، خاص پوائنٹ آپ کو بتائے گئے ہیں، پلیز ان کو اچھے طریقے سے سمجھیے گا، چونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ ہمارا یہاں پہ مقصد آپ کو یہی ہے کہ شارٹلی آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے اتنی اچھے سے گائیڈ کر دیا جائے کہ ہم کم از کم بہترین طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔